بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في القراءة. قال ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. فرمایا اور جہر کرے قرات میں فجر کی نماز میں اور پہلی 2 رکعتوں میں مغرب اور عشاء سے. سمجھا؟ ان کانا امامن اگر کیا ہو امام ہو. ویخفی فی الاخرین اور آخری 2 رکعتوں میں اخفا کے ساتھ پڑھے. سمجھا؟ ھذا هو المتوارث یہی منقول ہے. وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا اور اگر اکیلی نماز پڑھنے والا ہے فَهُوَ مُخَيَّرٌ تو اس کو اختیار ہے ان شاء جہر واسمع نفسہ اگر چاہے تو جہر سے پڑھے اور اپنے آپ کو سنائے. لأنہ امام فی حق نفسہ کیونکہ وہ اپنے نفس کے حق میں کیا ہے امام ہے. سمجھ رہے ہو؟ وَإِنْ شَاءَ خَافَتْ اور اگر چاہے تو آہستہ پڑھے. لأنہ لیس خلفہ من یسمعہ کیونکہ اس کے پیچھے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو وہ قرات سنائے. والافضل اور افضل هو الجہر وہ جہر ہے یعنی زور سے پڑھنا. لیکون الاداء علی حیۃ الجماعت تاکہ ادا جو ہے وہ جماعت کی حیت پر ہو. سمجھا؟ اکیلا بندہ بھی زور سے پڑھے. فجر مغرب اور عشاء. ویخفیها الامام فی الظہر والعصر اور آہستہ قرات کرے امام ظہر اور عصر میں. وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَةَ اگرچہ عرفات کے میدان میں ہو پھر بھی قرات کیا کرنی ہے ایسا. قول علیہ السلام کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے صلاۃ النہار عجمہ کہ دن کی جو نماز ہے وہ عجمہ ہے. عجمہ مانا لیست فیہا قراءۃ مسموعۃ اس میں کوئی سنی جانے والی قرات مسنون نہیں سنی جانے والی قرات نہیں. وفی عرفہ اور عرفات کے میدان میں خلاف لمالک امام مالک کا اختلاف ہے. والحجت اور حجت ان کے خلاف وہ روایت ہے جو ہم روایت کر چکے. ویجہر فی الجمعہ والعیدین اور جہر کرے جمعہ اور عیدین میں. لورود النقل المستفیض بسبب وارد ہونے کے مشہور نقل کے یعنی مشہور احادیث کے آنے کی وجہ سے. بالجہر جہر کے بارے میں بات آئی سمجھ میں. وفی التطوع بالنہار اور دن کے نفلوں میں یخافت آہستہ پڑھا جائے گا. وفی اللیل اور رات کے نفلوں میں یتخیر اس کو اختیار دیا جائے گا کہ زور سے پڑھے یا آہستہ. اعتبارا بالفرض فرض پر قیاس کرتے ہوئے فی حق المنفرد منفرد کے حق میں. وہذا لأنہ مکمل لہ فیکون مکمل لہ یہ اس وجہ سے ہے کہ نفل فرض کو کامل کرنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ فرضوں میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی تو نفلوں سے پڑھا ہے نہیں پڑھا تو ظاہر عمل میں ہے نا. فیکون تبعا لہ لہذا وہ اس کے تابع ہوگا. ومن فاتتہ العشاء اور جس کی عشاء نماز فوت ہو جائے فصلاھا پس عشاء نماز پڑھ رہا ہے قضا کر کے بعد طلوع الشمس سورج طلوع ہونے کے بعد. سمجھا؟ ان ام فی اگر وہ امام ہے اس میں یعنی جماعت سے قضا کر رہے ہیں تو جہر ہے. کیا کرے؟ کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حین قضى الفجر جس وقت آپ نے فجر کی قضا فرمائی غدات لیلۃ التعریس لیلۃ التعریس والی صبح کو یعنی رات کے آخری پڑاؤ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا ہے پڑاؤ ڈالا آخری پہر میں. تو اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ہمیں نیند نہ آ جائے اور نماز نہ قضا ہو جائے. حضرت بلال نے فرمایا کہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں بیٹھا ہوں جاگ رہا ہوں تو آپ سو جائیں. سارے سو گئے.
اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق کی منہ طرف منہ کر کے پہلے جاگتے رہے، پھر کہا تھوڑا بیٹھ جاتا ہوں، تو اونٹ کو یا سامان کو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، وہیں پہ نیند آ گئی۔ سارے صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر قضا ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس جگہ سے نکلو، اس میں کیا ہے، نماز کی قضا ہونے کی نحوست ہے۔ پھر نکلے تو نکل کے باہر جا کے پھر آپ نے فجر کی قضا کری، نماز کیا کی، باجماعت قضا کی۔ تو آپ نے قرات جہر سے کی، کیونکہ فجر میں جہر کے ساتھ ہوتی ہے نا، سمجھا؟ تو طلوع شمس کے بعد بھی اگر نماز پڑھے، پھر بھی امام ہے تو جہر سے کرے گا، لیکن منفرد ہے تو جہر نہیں۔ حین قضا الفجر، جس وقت جو ہے وہ فجر کی قضا فرمائی آپ نے، غدات لیلۃ التعریس، لیلۃ التعریس والی صبح جماعت کے ساتھ۔ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ خافت حتما، اور اگر اکیلا ہے تو آہستہ قرات کرے، یہ واجب ہے، یہ کیا ہے، سمجھا، لازمی ہے۔ ولا یتخیر، اور اس کو اختیار بھی نہیں، اور یہی صحیح ہے کیونکہ جہر خاص ہے، اما بالجماع یا جماعت کے ساتھ حتماً، او بالوقت یا وقت کے ساتھ، کہ رات کا وقت ہو، دن کا وقت نہ ہو، فی حق المنفرد، منفرد کے حق میں، علی وجہ تخیر، اختیار کے طور پر، ولم یوجد احدہما، ان میں سے ایک بھی پائی نہ جماعت ہے اور نہ ہی رات کا وقت ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ چلو بھائی تکرار کرو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب